ناظرین اس وقت ہم ایئر وائس مارشل انور محمود خان ریٹائرڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایز یو کین سی آل اراؤنڈ اس ہی سیمز ٹو ہیو ڈن اے پی ایچ ڈی آن لائف اٹ سیلف. 1965 کی جنگ میں یہ ان شاندار شاہینوں میں سے تھے جنہوں نے ہمارے لیے پاکستان محفوظ رکھا. اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی تک تو ہم لوگ سب شہداء کے خاندانوں سے مل کے آئے, ان کے بیٹوں سے مل کے آئے, ہم کیوں نہ ایک ایسے انسان سے ملیں جس نے آنکھوں سے وہ پورا منظرنامہ دیکھا, جس نے وہ جذبات محسوس کیے, جس نے پاکستان کو محفوظ رکھنے میں ایک سب سے اہم کردار ادا کیا. بہت بہت شکریہ فار لیٹنگ us be over here tonight. It's an absolute pleasure. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ 1965 کا اگر میں آپ کو کہوں لک بیک اور مجھے ایک لفظ میں ڈسکرائب کر کے بتائیں کہ وہ جنگ کیا احساس تھا؟ یونٹی. بیوٹیفل. وضاحت کیجیے پلیز. دیکھیے اس وقت قوم اتنی متحدہ تھی کہ ہر چیز, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان, اس میں نہ آپ کو کوئی بارڈر نظر آتا تھا, نہ آپ کو کوئی لمٹ نظر آتا تھا. بلکہ آج کل کے ماحول سے اگر اس زمانے کو آپ کمپیئر کریں تو آج کل اگر بارش بھی ہو جائے نا تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اس وقت ملک میں جنگ تھی, آپ کے بحری راستے بند تھے, چیزیں سستی ہو گئیں, ڈالر سستا ہو گیا, ہر چیز وافر مقدار میں آ گئی, ہورڈنگ ختم ہو گئی. ہر بندہ اپنی جگہ پہ, اس کی صرف ایک چاہت تھی, کسی کو نہ جان کی فکر تھی, نہ کسی کو پراپرٹی کی فکر تھی. ہر ایک کو صرف یہ تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ہے, اب جہاں بھی ہے اس کو اس سے آگے جانا چاہیے. Where do you think we went wrong? 1965 کے اندر جس طرح آپ نے کہا مٹھی کی طرح متحد تھے اور ایک یونٹی تھی, ایک جذبہ تھا, کیا ہوا, کدھر بکھر گیا؟ ویری فیسینیٹنگ کویشچن. یہ وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو اٹ sort of affects me in that way. We really haven't gone wrong. We have been led astray. اس میں there is a fine difference in the two. اب کسی بھی قوم کے لیے بڑھنے کے لیے ایک آپ کو ایک لیڈر چاہیے, ایک انسٹرومنٹ چاہیے. اگر آج سے 500 سال پہلے تو آپ کے پاس گھوڑے اور بکریاں اور اونٹ ہونے چاہیے تھے. اس سے پہلے آپ کے پاس تیشا اور اس قسم کی چیز ہونی چاہیے. آج کل آپ کو بڑھنے کے لیے ایک چیز چاہیے, وہ ہے نالج. 1965 پہ نہ ہمارے پاس ایسی ڈیولپمنٹ تھی, نہ ہمارے پاس ریسورسز تھے, بلکہ ہمارے پاس تو ٹائم تک نہیں تھا کچھ پلان کرنے کا. What time scale you are talking about? جی اچھا. If you are talking about a time scale کہ ہم لوگ تیار تھے and did the enemy come out of the blue and we were not ready, that is not true. I mean, if you are eyeball to eyeball and somebody blinks, then that blink is not coincidental. So people were not unprepared in that context. مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ 47 اور 65 میں تو 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے, 20 سال بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس 20 سال میں ایک ملک جو کہ اگر آپ بڑے ملک انڈیوائڈ انڈیا سے کمپیئر کریں تو جتنا بھی ڈیولپڈ پارٹ آف انڈیا تھا وہ تو سارا سینٹر میں تھا. ہم تو پیریفریز پہ تھے, جسے کہیے کہ آپ بفر زون بٹوین افغانستان اینڈ انڈیا یا رشیا اینڈ انڈیا, تو افغانستان کے ساتھ پورشن. تو یہاں آپ دیکھیں نہ کارخانے تھے, نہ انسٹیٹیوشنز تھے, نہ کچھ تھا. مگر جو یہاں پہ تھا, جو ابھی بھی ہے, وہ ہے immensely good مین پاور. ایک اسٹیلن ایک گھوڑے کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو ایک جنگ کے لیے تیار گھوڑا بنایا تو آپ کو اس کو پہلے سدھارنا پڑے گا, اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور پھر وہ جنگ میں جائے گا اور دشمن کو تہس نہس کر دے گا. اور اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس میں خچر میں, اور وہ ایک وائلڈ سا اینیمل ہے, اس میں خوبصورتی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے مگر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب ہماری مین پاور اب استعمال کیسے کریں گے آپ؟ آئی کم بیک ٹو مائی فیوریٹ ٹاپک. آپ جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, آپ ان کا ویژن نہیں بڑھائیں گے, آپ اس کو اپنا بھائی نہیں بتائیں گے. اب فرض کیجئے پنجاب میں ہم اگر بلے شاہ پڑھاتے ہیں یا وارث شاہ پڑھاتے ہیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کیوں نہیں پڑھاتے ہیں, یا بلوچستان کا چاکر یا رحمان بابا. ہمارے تب کے نوجوان تھے, ان میں سے ایک آپ بھی تھے, اور ایک بہترین خوبصورت سے خوبصورت ایک میں نے تصویر دیکھی ہے, ہم ناظرین کو بھی دکھائیں گے, جس سے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا انور محمود صاحب کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو جذبہ ہے آپ میں کھڑے ہوئے, آپ اپنے پلین کے سامنے کھڑے ہیں, ایک جذبہ ہے اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ایک وہ آنکھوں میں کنوکشن نہیں ہوتی کہ I will go there and I will do everything I can to save my country till I have to literally shed the last drop of my blood.
ہمارے نوجوانوں کو یہ بیٹھ کے سمجھانا نہیں پڑتا تھا, یہ اندر سے کچھ نکلتا تھا. اس اندر کا جو ولولہ ہے, اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز آج آپ ایک پولیٹیکل سائنس کی بھی ٹیچر ہیں, آپ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, وہ جو اندر کا ولولہ ہے آج آپ وہ محسوس کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ میں بالکل محسوس کرتا ہوں, اور آج کا نوجوان ہمارے زمانے کے نوجوان سے 1 ملی میٹر بھی کم نہیں ہے, مگر اس بیچارے کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. 47 میں ہماری مشرقی اور مغربی پاکستان ملا کے پاپولیشن تھی 7 کروڑ. جہاں ہم ہیں پاکستان, آج کا پاکستان, اس کی پاپولیشن تھی 3 کروڑ, 30 ملین. ناؤ سیم لینڈ جہاں 30 ملین تھے, آپ کے پاس ہے نیئرلی 170 ملین, یو سیڈ 167. اب آپ مجھے بتائیے 30 ملین کے جو فیسلٹیز تھیں اور جو بہت کم تھیں, اب 170 ملین کے لیے کتنا گنا زیادہ ہونی چاہیے؟ اتنی ہیں آپ کے پاس؟ آنسر از نو. پھر اس کے پاس ہم میں تفرقے آ گئے. ناؤ اگر میں آگے جانا چاہتا ہوں تو اسے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ میں محنت کروں آگے جاؤں, مگر آسان طریقہ یہ ہے کہ میں سفارش کر کے اس سے آگے نکل جاؤں, اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو مجھ سے آگے اس کو کھینچ لوں اور خود وہاں پہنچ جاؤں. مگر محنت کر کے پڑھ کے آگے جانے کا جو طریقہ ہے وہ مشکل ہے, اور اس میں کچھ دن رات کو وہ کیا ہے, یو ہیو ٹو برن مڈ نائٹ آئل. ایبسلیوٹلی. اس کے لیے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں. جب تک میں نے آہستہ آہستہ یہ ریسرچ نہیں شروع کی, جب تک میں نے آپ کے جیسے نوجوانوں کی کہانیاں اور قربانیوں کے قصے نہیں سنے, مجھ میں نہیں آیا وہ جذبہ, مجھ میں ایک ولولہ نہیں آیا جو 3-4 راتوں سے میں تڑپ رہی ہوں پڑھ پڑھ کے کہ بھئی ہم نے کیا وراثت میں لیا اور ہم یہ سمجھتے تک نہیں ہیں. یہ کیا ہسٹری ہے ہماری, ہم کہاں سے یہ لے کر آئے ہیں. شاید ہمارے آج کے نوجوان انکلوڈنگ مائی سیلف ہم ریئلائز نہیں کرتے کس کے خون سے, کس کی قربانیوں سے آج ہمیں پاکستان ملا, اور آج ہم پاکستان میں ہیں. ٹو بی آنیسٹ ہمیں بنا بنایا مل گیا نا, اور انشاءاللہ رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ رہیں گے. this is it, it's here to stay forever انشاءاللہ تعالیٰ. جو مہر آپ نے بات کی نا کہ یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے, اس کو آپ عام فہم میں کہہ لیجئے, ایک انگریزی کا لفظ استعمال کریں, سوشل کیپٹل. ہمارا سوشل کیپٹل کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ شروع میں نے آپ سے بات کی تھی مین پاور کی, ہماری سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے, مگر یہ اسٹرینگتھ ہے اس وقت آف این انٹیمڈ undomesticated mustang. It's a wild horse which is taking the shape of a wild donkey. You see, you cannot make a mustang donkey. آپ گھوڑے کو گدھا نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس تو ایک انتہائی اعلیٰ قوم ہے جس کی ہسٹری لاکھوں ہزاروں سال پرانی ہے. آپ 2000 سال پہلے چلے جائیے, دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم, اس کو کس نے روکا اور کس نے واپس کیا؟ آپ کی جہلم سے کیا, راجہ پورس نے. وہ کہ آسمان سے تو نہیں آیا تھا, یہاں سے 200 میل دور تھا وہ. یہ وہ قوم ہے. کوئی پورس تھا, آپ تھوڑا نیچے آ جائیے, تھوڑا اور اوپر چلے جائیے, تو یہ بہت ہی زبردست قوم ہے. مگر اس کو آپ نے ایک راست پہ لانا ہے. پہلا حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں قرآن شریف میں کیا فرمایا تھا؟ اقرا بسم اللہ, پڑھ. ایجوکیشن. بالکل بالکل. سیدنا رسول فرماتے ہیں. And I understand one of your 2 favorite people in your life have been Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Sahab and Allama Iqbal. His vision was کہ you are all Pakistanis. Forget about caste, color, creed or religion. You are Pakistanis. ہم تو وہ کر نہیں پائے. علامہ اقبال, to him ethnicity was alien. قہاری و جباری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. He did not talk about language, he did not talk about geography, he did not talk about ethnicity, he talked about feelings from here. And this is what Iqbal said. And this is what you need to be a Muslim. And Muslim is not somebody with rigidity. He is a man of invention. شاہین کا تو وہ تو اپنا گھونسلہ بھی نہیں بناتا, بالکل چٹانوں میں رہتا. میرے نوجوانوں, میرے ناظرین, 1965 سے ایک بات سیکھو. آپ کی نظر میں وہ ایک بات کیا ہے؟ بی پاکستانی. تو پھر اسی میسج کے ساتھ ساتھ آج اس پاکستانی کو دیجیے اجازت. اٹ واز اے پلیزر میٹنگ یو. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ آنیسٹلی اٹ واز این آنر. آئی ہوپ کل کو ہم سارے نوجوان وی کین میک پاکستان جسٹ ایز پراؤڈ ایز یو میڈ اس. بہت بہت شکریہ.
اے عدو تیرا شکریہ تو نے ایک شب خون مار کر ہم کو پھر سے ایک قوم میں بدل ڈالا. کوئی سندھی بلوچ اور نہ پٹھان, کوئی جا بجا ہم بٹے ہیں ٹکڑوں میں. ایک جنگل ہے اور گروہوں میں ہم پریشان حال پھرتے ہیں. سوچتا ہوں یہ بیٹھ کر اکثر گر ہمیں پھر سے قوم بننا ہے. اے عدو کیا ہمیں پھر سے تیرے شب خون کی ضرورت ہے؟ مسلمان مصیبت میں گھبرایا